मुस्तफ़ा के बंदों, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ ज़िंदा खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ कि खुदा तो बनी इंसान के लिए हमेशा से अजीम आला व अरफा मंसूबे रखता है। आज की सुबह के लिए शुक्र करता हूँ और खुदा हाज़रीन के लिए तुझसे दानाई, हिकमत, तदब्बुर और कुव्वत फ़हम चाहता हूँ, ताकि जो कुछ सुने महज सुनने वाले ही ना बने, बल्कि समझे और अमल पैरा हो। तेरे कलाम की कुदरत के लिए शुक्र करता हूँ। ऐ खुदा, मैं अपने आप को तेरे हुज़ूर लाया, अपने पाक रूह से मामूर करके, रूहुल कुद्दस की मामूरी से अपने इस कलाम को अपने लोगों तक पहुंचा। मेरा ईमान है चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट तेरी जलाल से मामूर है। इस तेरी हुज़ूरी और मामूरी के लिए शुक्र करता हूँ। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। कलाम मुक़द्दस में मेरे साथ देखिए यशायाह नबी का सहीफा 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा 10वां बाब 27वीं आयत में लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मसा के सवाब से तोड़ा जाएगा। आज का हमारा मज़मून है तेल से मसा अज़्रुए बाइबल। आज का हमारा मज़मून है तेल से मसा अज़्रुए बाइबल और ज़ेरी मज़मून है रस्म तेल माजी और ऐद हाज़र के तनासब में। ज़ेरी मज़मून है रस्म तेल माजी और ऐद हाज़र के तनासब में। जब हम ऐद अतीक की माशरती ज़िंदगी पर गौर करते हैं और रूहानी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, माशरती ज़िंदगी में भी तेल से मसा बड़ा अहम और बड़ा एक अजीम तर काम समझा जाता रूहानी जिंदगी में। और फिर मसा शुदा शख्स एक बामकसद और डिवोटेड और डिवोशनल लाइफ गुजारता। और जब हम सोशियोलॉजिकली या इमरानी और माशरती एतबार से देखते हैं तो कुछ ऐसे मौक़ों पर जब शादी ब्याह होता तो एक खास सोच के साथ उसे तेल से मसा किया जाता। और जब हम रूहानी जिंदगी पर गौर करते हैं, जिस शख्स को, क्योंकि जब तक हम रूहानी पहलू से वाकिफ नहीं होंगे ना, हम माशरती पहलू को जान नहीं सके, क्योंकि हमारी माशरत की बुनियाद कलाम खुदा, हमारी मैशत की बुनियाद कलाम खुदा, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी की बुनियाद कलाम खुदा, हमारी सोचों की बुनियाद खुदा का कलाम। हाँ, कोई भी ज़िंदगी का पहलू हो,
عمرانی یعنی معاشرتی ہو، معاشی ہو، اقتصادی ہو، تعلیمی ہو، خاندانی ہو، انفرادی ہو، ان سارے زندگی کے پہلوؤں کی بنیاد خدا کا کلام۔ اور ہم غور کریں، جتنی زندگی کے معاملات میں ہم غور و فکر کریں، ہر ایک معاملہ خدا سے جڑا ہوا اور کلام سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں، پیدائش کا معاملہ ہو، جیسے ہی بیٹا بیٹی پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں جی دعا کرے، شکر گزاری کرے، اور خدا نہ خواستہ کوئی موت واقعہ ہو جائے کہیں گے بھائی جی دعا کرے، جنازہ کرے۔ اگر شادی ہے کہیں گے دعا کرے، شکر گزاری کرے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اپنی خوشیاں خدا میں نہیں گزرانتے، اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کیا ہے، وہ اپنی رسومات کلام کے دائرے سے ہٹ کر اور فرمانے خدا سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کلام کی مبادیات سے واقف نہیں، اور اس لیے معاشرتی سوچ اور انفرادی سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ لیکن خدا ہم سے یہ چاہتا ہے ہم جو کچھ بھی کریں، خواہ خوشیاں منائیں، خواہ غم کے معاملات میں ہو، ہماری سوچ خدا کی سوچ کے ساتھ پیوست ہو، اور ہماری سرگرمیوں کی بنیاد ہی خدا کا کلام ہو۔ اور جب ہم اس اینگل سے سوچیں گے تو پھر رسم تیل ہو یا رخصتی ہو یا شادی ہو یا سالگرہ ہو، ہم کلام کے دائرے کے اندر رہ کر ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ خدا جس سے خوشیاں دی ہیں اور خوشیوں کا جواز ہمیں بخشا ہے، وہ خدا انتہائی خوش ہوتا ہے۔ مثلا خدا نے بیٹا بخشا، ہم اس کی خوشیاں منائیں، اور جب ہم کلام کے مطابق اور بائبل کے مطابق خوشیاں مناتے ہیں تو ہم اس خدا کو بھی خوش کرتے ہیں جس سے ہمیں خوشی کا جواز بخشا، یعنی بیٹا بخشا یا بیٹی بخشی، اور اس کے ساتھ ہی پھر خدا کی برکت ان پر شب و روز بھی بڑھتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے جب ہم اپنے ارد گرد غور کرتے ہیں یا اپنے سے پیوستہ لوگوں کے ساتھ بھی ہم غور کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسم تیل گانوں کا مقابلہ ہے۔ وہ سوچتے ہیں رسم تیل ڈانڈیا کرنے کا نام ہے، وہ سوچتے ہیں کہ رسم تیل بیہودہ گانوں کا تبادلہ ہے، یا وہ سوچتے ہیں کہ شراب نوشی کرنا اور ڈانس کرنا۔ ابھی ایک مائیوں پر ایک مجھے بتا رہی کہنے لگے کہ ہم تھوڑا سا ہار گئے اس لیے کہ انہوں نے باقاعدہ تربیت لی تھی تیل کے لیے، مائیوں کے لیے، مہندی کے لیے، اور جو ان کے سٹیپ تھے وہ ہمارے ہو ہی نہیں سکے۔ جیسا وہ ڈانس انہوں نے کیا، ہمکاری انہوں نے کئی مہینے اس کی پریکٹس کی تھی کہ فلمی گانوں کی تاپ پر یا فلمی گانوں کی لے پر کیسے سٹیپ اٹھانا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے خداوند کے حضور آ کر پریپریشن نہیں کی۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور دوسری بات، ہم اپنی خوشیوں سے خدا کو، خدا کے کلام کو اور خدا کے گھر کو اور خدا کے خادموں کو دور رکھتے ہیں۔ شاید یہ ہماری سوچ، ہم کہتے ہیں کہ انسان خوش ہو، بہن بھائی خوش ہو جائے، لیکن جو ہماری زندگی کا مالک اور ہمیں اولاد دینے والا خدا ہے یا ہمیں خوشیاں دینے والا خدا ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی امنگوں اور اس کی توقعات کا ہم خیال ہی نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس
مہندی ہو یا مائیوں ہو یا رسم تیل ہو، وہ بس کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی گی، رسم تیل اور بس خدا کے خادم، رسم تیل اور اس میں گیت، اور رسم تیل ہو اور اس میں کلام ہو، کہیں گے پھر اگر یہی ہے تو پھر کرتے ہی نہیں۔ میں لاہور ایک جگہ گیا، ان لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم وہ سب کو جب چھوڑتے ہیں، ایک بڑا کروسیڈ جیسے ہوتا ہے نا، انہوں نے اس طرح رسم تیل پر کیا اور مجھے بلایا کہ بھئی آپ نے آ کر پیغام دینا۔ میں کراچی سے گیا، وسیع انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو بلایا کہ جیسے کروسیڈ ٹائپ ہوتا، اور اس میں ایک خاتون، اس سے ان کو کہا، انہیں کہا کہ ہمیں پتا ہوتا نا کہ آپ نے مائیوں اور تیل کے نام پر آپ نے وہاں عبادت کرنی ہے، تو کہتی میں تو آتی نہیں۔ اب سوچ دیکھیں کہ ہم خداوند کو اور اس کے کلام کو اپنی خوشیوں میں سننا یہ سمجھتے ہیں شاید ہماری خوشیاں کم ہو جائیں گی، لیکن آج سن لیجئے آپ کی خوشیاں بڑھے گی، آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا، اور المیہ یہ ہے کہ خدا کو اس سے جدا رکھتے ہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، انگلینڈ میں ریزرو سیٹس، ایک وہ چرچ تھا اس میں ریزرو سیٹ تھی، یہ میری ہے، یہ اس کی ہے، اس کی پرچی لگی۔ اب وہاں ایک خدا کا خادم، مجھے نہیں پتا تھا، وہ جا کے فرنٹ پر بیٹھ گیا، وہ آیا، اس نے کہا دس از مائی سیٹ، گو بیہائنڈ، کہتا ہے میری سیٹ ہے، پیچھے چلا جا، پیچھے گیا، وہ آتے گئے، اور اس کے بعد جگہ ہی نہ رہی، لاسٹ بینچ پر بھی وہ آ گیا جس کی سیٹ، اور نکل گیا باہر، بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا میری ادھر جگہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نہ وہ رویا کہ میں خداوند کے گھر خدا کے حضور آیا اور میرے لیے جگہ ہی نہیں۔ تو اسے آواز آئی، اسے کہا کیوں روتے ہو؟ اسے کہا کہ میں بیٹھا تھا اور مجھے آہستہ آہستہ باہر کر دیا۔ اسے کہا تو روتا ہے؟ کہتا میں کب یہاں پر ہوں، میں تو ہوں ہی نہیں۔ ان لوگوں نے مجھے اپنی خوشیوں میں عرصہ ہو گیا کہ باہر کافی دیر سے کر دیا۔ کہنے لگا کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی نا تو میں ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آیا، لیکن کسی کے دل میں میرے لیے جگہ نہ تھی، اور میں آیا کسی کی خوشیوں میں میرے لیے جگہ نہ تھی، اور سرائے میں بھی جگہ نہ ملی، اور میں تو چرنی میں پیدا ہوا۔ عزیزو، اسی طرح ہم نے اپنی تمام تقریبات میں اپنے مسیح کو نکال دیا۔ اگر آپ اوورآل دیکھیں، کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں، خادم کو بلا کر اس کو کہتے ہیں اب میرے خیال میں آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہوگا، او بھائی جی ان کو ذرا پہلے کھانا کھلائیں۔ دیکھیں ہم خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں، سب سے پہلے خدا کے خادم، اور اس کے بعد پھر کچھ اور، اس کے بعد کچھ اور ان کو کر رخصت کرنے کہتے ہیں دیکھیں آپ خدا کے خادم ہیں، آپ کا زیادہ وقت ہم نہیں لیتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ آئے جی، چلو جی ان کو گاڑی تک رخصت کر دیں۔ اس کے بعد ابھی وہ گاڑی سٹارٹ بھی نہیں کر رہے ہوگے تو وہ ڈانڈیا کی آواز آ رہی ہوگی۔ عزیزو، یہ بھی جو رسمی ہے نا، یہ بھی خدا ناپسند کرتا ہے کہ ہم نے خانہ پوری کے لیے جی بس پہلے دعا کریں، جیسی برات آئی کیا کہ پہلے دعا کریں جی، دعا کریں، دعا کے بعد اس کے بعد پھر سارے وہ کام جو خدا نہیں چاہتا۔ عزیزو، ایکچولی خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے۔ جب بھی ہمیں مسا کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک کانسپٹ نظر آتا ہے، ایک نئے دور کا، نیو ایرا کا، نئے ڈائمینشن کا، نئے فیز کا۔ جب بھی آپ تیل کا ذکر کریں گے نا روحانی زندگی میں تو اس کے معنی ہے اس تیل کے بعد ایک نیا ایرا ہے، ایک نیا دور ہے، اور جو پہلے دور سے بالکل مختلف ہے۔ اگر خادم ہی ہے تیل سے مسا کریں گے تو جیسا وہ پہلے تھا بعد میں ویسا نہیں ہوگا۔
پہلے وہ خدا کے ساتھ اتنا وفادار تھا یا نہیں، لیکن مسیح ہونے کے بعد وہ خدا کے ساتھ وفادار، خدا کے آئین سے مطابقت رکھے گا۔ اور اسی طرح ہماری معاشرتی زندگی میں بھی تیل کے بعد، اور تیل بھی خدا کی حضوری کا، جسے بائبل شادمانی کا تیل کہتی ہے، اس کے بعد سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مجرد سے ازدواجی زندگی، کمال پن سے ازدواجی زندگی کا سفر، نیا فیز، اور جس میں دونوں کی محبت شب و روز بڑھتی جائے۔ اور اسی طرح تیل کے ساتھ مسح کرنا عام بات تھی، اور عہد حاضر میں بھی بائبل میں خدا کے لوگ اور مقامات اور چیزیں مقدس کی جاتی اور کی جاتی ہیں تیل کے باعث، یعنی ان کو مخصوص کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیل وہ تقریب ہے روحانی زندگی میں جس کے بعد پھر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جیسے تیل کے بعد وہ دور جو پہلے ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور ایک نیا جیون ساتھی زندگی میں آتا ہے، اور پھر سب کچھ ہی چینج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے وضاقتہ میں تبدیلی، گفتار میں تبدیلی، اور وہ جو پہلے ہے اس کے بالکل برعکس۔ اور خدا یہ چاہتا ہے، جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسح کے باعث، دیکھیں یسایہ 10واں باب، اور جوا مسح کے سبب سے توڑا جاتا ہے۔ اب مسح جوا مسح کے سبب سے توڑا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کا دور ایک نیا دور ہے۔ اور اسی طرح ہماری خاندانی زندگی میں جب بیٹا یا بیٹی مسح ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ایک نیا دور ہے، اور وہ ہے ازدواجی زندگی کا۔ اور پہلے وہ اکیلا ہے یا اکیلی ہے، پھر اس کا ایک جیون ساتھی خدا بخشتا ہے، جس کی رفاقت اور جس کے ساتھ ایک نئے دور میں اسے خوشیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں خروج 30واں باب، خروج 30واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالہ لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال، اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی، اور خوشبودار اگل 250 مسکال، اور تج 500 مسکال، اور زیتون کا تیل 1 ہین۔ اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ضروف سمیت اور شمعدان کو ان کے ضروف سمیت اور بخور جلانے کی قربان گاہ کو اور صبح کی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اس کے سب ضروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا، اور ان کو مقدس کرنا، تاکہ وہ نہائے پاک ہو جائے۔ جو کچھ ان سے چھو جائے گا وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ یہ اس میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ ذرا غور سے سنیے، یہاں کلام مقدس میں خروج 30واں باب اور اس کی 23ویں آیت
کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالہ لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال، اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی، اور خوشبودار اگر 250 مسکال، تیج 500 مسکال، اور زیتون کا تیل 1 ہینڈ۔ اب غور کرے، ذرا غور کرے، 500 مسکال، 250 مسکال، 500 مسکال، 250 مسکال اور 1 ہینڈ۔ اب ہم ان میں فلکچویشن دیکھتے ہیں، وزن میں 500 مسکال، پھر ایک دم آدھا 250 مسکال۔ اسی طرح دونوں کی شخصیات میں، نظریات میں، خیالات میں فرق ہے، کوئی بہت پڑھا لکھا ہے، کوئی کم ہے، اور کسی کی سوچ کی بڑی وسعت ہے، کسی کی کم ہے، اور ایک کا بیک گراؤنڈ کچھ ہے، دوسرے کا فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ہے، لیکن یہ اونچ نیچ، یہ گندی کی حکمت کے ساتھ، اور سب سے اہم جو، اگر ہم اس کی انگریڈینٹ پر غور کریں، دیکھیں میرے ساتھ کیا ہے لکھا ہے، کون کون سی چیزیں؟ مر، دار چینی 2، اور اگر 3، تیج 4، اور زیتون کا تیل 5۔ اب جیسے ہمارا ہاتھ 5 چیزیں، اب مکمل۔ اب اس میں دیکھیں کلام آخر میں کیا ہے، اور زیتون کا تیل 1 ہینڈ۔ اب وہ سب کیا ہے؟ کم ہے، زیادہ ہے، کم ہے، زیادہ ہے۔ اور زیتون کا تیل روحانی زندگی میں، اسپرچل لائف میں، یہ سمبلائز کرتا ہے روح القدس کو۔ نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں زیتون کا تیل جب بھی ہم کہیں، وہ سمبلائز ہے روح القدس۔ اب غور کریں، جب اس تیل سے مسح کیا جائے، اب دیکھیں یہ انسانی حکمت جو کلام سے ہمیں ملتی ہے نا، یعنی خدا کی حکمت سے انسانی حکمت جب ہم اہل ہو جاتی ہے نا، تو پھر خدا کا روح قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اب 500 مسکال، 250 مسکال، 500 مسکال، 250 اور 1 ہند، روح القدس جو ہے نا، اب لڑکے کی سوچ، لڑکی کی سوچ، اب یہ 4 ہیں، وہ لڑکا، لڑکی، لڑکے کا ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ، یہ 4 ہیں۔ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں نا، ان 4 کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر روح القدس ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب کسی کی سوچ کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، کچھ کم ہے، کچھ زیادہ ہے، کوئی اب 4 ہی الگ الگ ہے، کوئی 500 مسکال ہے، کوئی 250 ہے، کوئی کس انداز سے سوچ رہا ہے، کوئی کس انداز سے، لیکن ان سب کو پیس کر، کوٹ کر کس میں ملا دیا؟ زیتون کے تیل۔ اب لڑکے کی سوچ، لڑکی کی سوچ، لڑکی کی ماں باپ کی سوچ، لڑکے کے ماں باپ کی سوچ، اب جب ہم خدا کے کلام سے اس تیل کو، جو شادمانی کا تیل ہے، یہ 4 کی سوچوں کو ایک کر دیتا، اور پھر وہ نہیں سوچتے کہ بھئی انہوں نے ایسا کیا، اچھا ایسا کیا تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی ایسا کریں، انہوں نے یہ کیا ہے، چلو جی آگے سے ہم ایسا کریں، دیکھو انہوں نے غلط کیا ہے، یہ پھر یہ سوچے خدا کا پاک روح بالکل ختم کر دیتا۔ ادروائز اگر یہ زیتون شامل نہ ہونا، وہ مکس اپ ہی نہیں ہوتے، وہ پاؤڈر ہی ہوگا، اور وہ پاؤڈر جو ہے نا، وہ پھیلے گا، لگے گا نہیں، پھیلے گا، اڑے گا، اور آپس میں منتشر ہوگا۔ لیکن زیتون ان کو ایک لحاظ سے آئنٹمنٹ کی طرح کر دیتا ہے، مکس کر دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا اگر کہاں گیا، اگر جو اگربتی ہے نا یہ والا، اگر کہاں گیا، تج کہاں گیا، اور یہ کہ یہ سب کچھ کہاں چلا گیا، وہ سب دب جائیں گے، اب بس زیتون کی آئل ہوگا، زیتون کا تیل ہی نظر آئے گا۔ اور جب
آپ اس تناسب میں رسم تیل کو کریں نا کہ بس خدا کا پاک روح. اب دیکھیں روح القدس، زیتون کا تیل روح القدس کی علامت ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں آئے، ان میں مفاہمت ہم آہنگی ہو، اور لڑکی کا ماں باپ لڑکے کا ماں باپ یہ بھی ہم آہنگ ہو، اور پھر خدا کی کثرت سے برکتیں نازل. یہ ہے اس تیل کی اسپرچل ایسپیکٹ. اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے اس زاویے سے سوچا ہی نہیں. ہم کہتے جی ایسا بس لباس پہنا ہے پیلا، اور ڈانڈیا ہو یا ہرا ہو کہ بھائی مہندی کی علامت ہے، ڈانڈیا ہو، اور 6 مہینے سے گانے سارے یاد کر لیے، اس کے علاوہ سٹیپ جو ہے نا ان لحاظ سے لینے ہیں اس لیے کہ آج مہندی ہے. اور کوئی خدا کا خادم بھی ہے نا کہ نا آپ بعد میں پھر یہ تقریب خاص طور پر جو ہے وہ خدا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو تیل ہے، اس کے بعد شادی ہوگی. عزیزو، یہ نقطۂ آغاز ہے تقریبات میں، شادی کی تقریبات میں یہ نقطۂ آغاز ہے. اور عام کہا جاتا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جب ہم شروع میں خدا کے قریب نہیں ہے نا پھر آخر تک نہیں ہوتے. اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی خوشیوں کو خداوند میں سیلیبریٹ کریں. عزیزو، ابھی میں کوٹری گیا، یہ ابھی ریسنٹلی میں اور ایوب گئے، تو وہاں پر 2 چرچز میں عبادت تھی. جو دوسرا چرچ جس میں صبح کی سنڈے کی عبادت تھی نا، وہاں ایک لڑکی اور اس کا بھائی دونوں کی شادی تھی. اور مجھے پاسٹر نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بچی اور یہ بچہ کہتا جی ہم نے وہ مائیوں جو کرتے ہیں نا وہ نہیں کرنی. آج سنڈے ہے، خدا کے گھر میں خدا کا خادم ہمیں بلیس کرے اور تیل مقدس ہاتھوں سے لگے. عزیزو، مجھے ان کی سوچ جو کراچی میں بھی نہیں رہتے بلکہ ایک کراچی سے پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں، کیونکہ کراچی بڑا ایڈوانس ہے، لیکن یہ برے کاموں میں تو ایڈوانس ہے لیکن روحانی کاموں میں نہیں ہے. آج شادی بیاہ کی تقریبات دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا نہیں ہم اپنی تقریبات خداوند میں نہیں مناتے. تو مجھے اتنی خوشی، میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی ایسے علاقوں میں، اور پاسٹر صاحب نے بتایا کہنے لگے یہ بچی بہت زیادہ خدا کو پیار کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ اماں وہ اللہ سلسلہ نہیں ہم نے کرنا، اب میں تیل خدا کے گھر میں چاہتی ہوں لگے. تو اس کی اماں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی جب وہاں ہوگی نا نہ ٹپے گائیں گے، نہ ڈانڈیا ہوگا، نہ کچھ ہوگا، بلکہ جس نے کرنا بھی ہے نا اس کے اندر بھی اتنی خدا کا احترام ہوگا کہ وہ کبھی نہیں کرے. اور ایسے ہی ہوا. اور میں سوچتا ہوں کاش ہماری سوچ یہ ہو جائے، ہم اس کو دنیاوی معاملات کی بجائے خداوند میں اور خدا کے لوگوں میں ہم اپنی خوشیاں منائیں. اور مسیح نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا تیرے ماں باپ تجھے بلا، اس نے کہا میرے ماں باپ وہ ہیں، میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میری باتیں سنتے ہیں، میرا کلام سنتے ہیں. تو ہماری اسپرچل رفاقت جو ہے ہماری دنیا کی رفاقت سے زیادہ اعلیٰ. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں خدا ہمیں برکت اور خاص برکت سے نوازتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ اعبار 8واں باب اس کی 10ویں آیت. اعبار 8واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے کیا کر دیا؟ مقدس کیا. اب مقدس سے مقدس کر سکتا ہے. وہاں پر آپ دیکھیں گے نا جو جادوگروں کے پاس بھی جاتی ہے نا وہ اپنے ہاتھ تیل میں ڈال کے نا اس پر ڈالتی ہے
وہ خود مقدس نہیں ہے تو کیسے؟ یا جس میں اگلی سی قوتیں ہیں، اور یہ مسا کا جو ہے نا انائنٹنگ کیا ہے؟ انائنٹنگ یہ ہے کہ وہی پاور، وہی مسا آپ میں آئے، بلکہ اس سے ڈبل بھی ہو سکتا ہے جیسے ایلی اور الیشع کا ہے، لیکن عام طور پر وہی پاور ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جیسے اگر گناہگار بکرے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے نا تو اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ بکرے میں منتقل۔ اور اسی طرح وہ خواتین جو کبھی خدا سے پیار نہیں کرتی، خدا کے گھر نہیں جاتی، جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، مزاروں میں جاتی ہیں، تویز باندھے ہوں گے، اور وہ آ کر اس پر ہاتھ رکھتی ہیں، وہ سارے جو ہے اس بچی پر منتقل، اس بچے پر منتقل، اور اس کے بعد کیا ہے؟ بس پھر زیتون کا تیل تو لگتا ہی نہیں، روح القدس کام ہی نہیں کرتا، کیونکہ پاک ہاتھوں نے اسے مسا ہی نہیں کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور کوٹری میں اس بہن بھائی نے اس قدر عمدگی کے ساتھ یہ سوچ رکھی، کاش ہم مقدس ہاتھوں سے مسا، خدا کے مقدس مقام پر مسا، جگہ کا اور اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ انائنٹنگ میں پلیس اور پرسن دونوں بڑے اہم ہیں۔ عزیزو، کاش ہم اس انداز سے سوچیں اور ہم خداوند سے اس کے حضور آئے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیے زبور 92 اور اس کی 10ویں آیت۔ مقدس آدمی ابھی ہم نے پڑھا، وہ مسا کرتا ہے۔ زبور 92 92 زبور اور اس کی 10ویں آیت۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے۔ اب غور کریں، طاقت، اب الگوریکلی کہ خدا تو مجھے مسا کر رہا ہے، اور اس مسا کے سبب سے کیا ہے؟ میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا۔ یہ طاقت کی علامت۔ جب روح القدس یافتہ مسا کرتا ہے یا روح القدس یافتہ خادم انائنٹ کرتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روح القدس کی قوت ایسے کام کرتی ہے کہ پھر ازدواجی زندگی کے جو چیلنجز ہیں، ان سارے چیلنجز میں قوت کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، وزڈم اور اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، اور وہ خدا کا روح مسا کے سبب سے بخشتا ہے۔ اور میں نے آپ کو ذیلی مضمون بھی دیا تھا، رسم تیل ماضی اور عہد حاضر کے تناظر میں۔ قدیم دور میں بھی رسم تیل تھی، اور مسا رسمی عمل تھا جب تیل کسی کے سر یا بدن پر اڈیلا جاتا۔ قدیم رسومات میں تیل خوشبودار تیل اس پر چھڑکا جاتا، اور بعض اوقات اس کو یہ سوشلی، ابھی ہم نے اسپرچولی لیا، سوشلی کیا کیا جاتا؟ اسے دودھ سے، مکھن سے، یا ہمارے پاکستان میں کھارے کے وقت اس کو دہی سے، تاکہ وہ ہو۔ یہ معاشرتی ہے کہ وہ کیا جائے، پورا بدن اس کا تیل ملا جائے۔ اس کے معنی ہے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہ رہے جو کمزور ہو، لیکن اگر کمزوری اس پر ملتا ہے تو پھر کمزوری اور آئے۔ غیر روحانی کرتا ہے تو غیر روحانیت اور منتقل ہوگی۔ عزیزو، تازہ تیل، فریش انائنٹنگ، اور یہ خدا کے فضل اور خدا کی معموری سے، اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں اب تازہ تیل جو ہے قوت اور زور کی علامت ہے۔ اور معاشرتی زندگی میں، بائبل کی زندگی میں یا بائبلی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیل سے مسا کرنا
یہ عزت اور وقار کی بھی علامت تھی۔ دیکھیں میرے ساتھ لوکا 7واں باب 46ویں آیت، لوکا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 46ویں آیت، تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا مگر اس سے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اب مسیح کہتا ہے اسے کہ تو نے میرے سر پر تیل نہیں ڈالا۔ معاشرتی طور پر جب کوئی مہمان جاتا تو وہ اس کے سر پر تیل ڈالتے جو عزت کی اور وقار کی علامت ہوتی۔ اب جب تیل سر پر ڈالا جاتا ہے تو نہ صرف مخصوصیت کی علامت ہے بلکہ لوکا کے تناظر میں یسوع مسیح کے یہ فرمان ہے، یہ علامت ہے عزت کی اور وقار کی، یعنی آنر اینڈ ڈگنیٹی۔ اب وہ شخص جو تیل سے مسح شدہ نا، وہ ان کے لیے عزت اور وقار کی علامت ہے، اور وہ لڑکی جو تیل سے مسح ہے وہ اپنے سسرال میں عزت اور وقار کی علامت۔ اور آپ دیکھتے ہیں جو کورٹ میرجز کرتے ہیں یا بھاگ کر شادی کرتے ہیں، وہ تیل اور ان رسومات سے نہ بالکل بے بہرا ہوتے ہیں، اور جب وہ لڑکیاں سسرال میں جاتی ہیں ان کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا، ڈگنیٹی نہیں ہوتی۔ لیکن جب تیل سے مخصوص شدہ ہے نا، اس کی ایک عزت بھی ہے اور اس کا ایک وقار بھی ہے، اس لیے کہ تیل ڈگنیٹی اور آنر کی بھی علامت ہے۔ جیسے عام بندے کوئی جس پر تیل لگا کہے گا نہیں جی خدا کا منصور ہے، عزت کی بات ہے، اور وہ دو چند عزت کے لائق ہے، لیکن جس پر تیل نہیں لگانا وہ نہیں عزت کی اور وقار کی وہ علامت جس پر تیل لگا، تو ڈگنیٹی کی بھی علامت ہے۔ عزیزو، ہم اپنی شادی بیاہ میں جب اس کلام کے پس منظر میں کام کرتے ہیں تو پھر عزت بھی رشتوں میں اور برکت بھی۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے جیسے خوشبودار تیل خوشبو کے لیے اور مہمان نوازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے مہمان اچھے ہوں، یعنی بہتر ہوں، ورنہ کیا ہوتا ہے اگر ہم تیل کی اس رسم کو نہیں جانتے نا پھر ہم برائیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بہت خراب ہے، نہیں ان کو عقل ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہیں۔ لیکن جب ہم تیل کی افادیت کو جان لیں نا، تیل کے بعد سوچیں بدل جائیں گے۔ اگر ہم نے اس سے جان لیا پھر کیا کہیں گے؟ کوئی کہے گا نہیں نہیں جی انہوں نے ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، اب پھر کوئی بات نہیں، ایسا نہ خداوند انہیں برکت دے، یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کیا۔ پھر ہماری سوچ یہ ہے کیونکہ عزت کی وہ جگہ، وقار کی جگہ ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ، اور یہ تیل کے بعد سے ہی اپروچز میں چینجز آتی ہے، ان سے پہلے نہیں آتی، اس سے پہلے نا ایک دوسرے کی لیٹ ڈاؤن۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایسے رشتے جو عزت کے قابل ہیں نا، وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں جی انہوں کوئی عقل ہی نہیں، اس نے کیا کیا، اس نے یہ کر دیا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ پھر جب انائنٹ ہوتے ہیں نا، انائنٹنگ کے بعد ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں کیونکہ خدا کا روح جو ہے ان کو چینج کر دیتا ہے۔ اور ایک اور خاص بات سن لیں، شیطان آپ کی خوشیوں کے خلاف ہوتا ہے، ہر بندے کی خوشیوں کے خلاف شیطان کھڑا ہے، دروازے پر کھڑا ہے، جیسے ہی موقع ملے نا دبکا بیٹھا ہے، فوراً کیپچر کرتا ہے کہ خوشیاں ختم کرے، سلب کرے، اور ہمیں اس پر غالب آنا ہے، شیطان اور اس کی قوتوں پر، اور اس کے لیے خدا کے روح کی ہمیں ضرورت ہے اور اس قوت کی ضرورت ہے، اور وہ اس مقدس تیل سے ان چاروں کو جو ہے نا ایک کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اکثر کہتے ہیں جی بس بچیاں، کہیں گے بچیاں مائیں بساتی ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ ساس کا بھی بڑا رول ہے، ساس بہو کو بساتی ہے، نہیں بسانا ہو۔ لیکن یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب خدا کا روح ان میں آ جاتا ہے
اور وہ سوچوں کا اختلاف ختم کرتا ہے، اور یہ خدا کا پاک تیل جو ہے وہ سوچوں میں پاکیزگی لاتا ہے، دلوں میں پاکیزگی لاتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، اور خدا کے روح کا کام ہی یہ ہے ہم آہنگی پیدا کرنا۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں پھر آپ ان کے لیے عزت اور وقار آپ کے دل اور خیالوں میں ہے۔ اور اگر کوئی کہے بھی نہ تو وہ خوشبودار تیل اپنے مہمانوں پر لگاتے، کیوں؟ مہمان سے بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو آئے۔ اور کوئی بھی کہے تو یہ کہے کہ بھئی ان کے مہمان تو بہت اچھے ہیں، ان میں تو خوشبو آتی ہے، حالانکہ میں خوشبو نہیں ہے، انہوں نے لگائی ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ بات، وہ جو تیل خوشبودار مہمانوں پر لگاتے نا، سر سے پورے بدن میں خوشبو آتی۔ عزیزو، رشتوں کی عظمت کے لیے ہمیں خوشبودار تیل اسپرچولی لگانا ہے، اور وہ ہے عزت کرنا، وقار اور محبت کرنا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ صرف اس پر رسم تیل پر گانے گا لینا، ڈانڈیا کر لینا، سٹیپ کا اظہار کر لینا اور ڈانس پارٹی کر لینا یا میں خوری کر لینا، یہ کبھی بھی رشتوں میں وہ قوت نہیں لاتا۔ میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے وہاں ساری رات نہ ہمیں سونے نہیں دیا، ایسے گانے لگے اونچے تم تراک کے ساتھ کہ کیا جی آج مائیوں ہے، اور انہوں نے ناچ ناچ کر زمین کو بھی کچھ ہلا دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے، بچی گھر پر ہے، وہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں رشتوں میں، کیونکہ انہوں نے خدا کو اور خوشیاں دینے والے کو ہی اپنے تقریب سے باہر کر دیا۔ عزیزو، ہم مسیح کے، وہ ہمارا ہے، اور کئی دفعہ پتہ کیا کرتے ہیں غم میں؟ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بدرو گفتاؤں کے ادھر آئیں گے کہ اگر جی بشر صاحب دعا کریں، جب ان کی شادی ہوگی نا تو اگر بشر صاحب سب کو یاد رکھا، آپ کو ہی بھول گئے۔ اس کے بعد شادی میں ایک لڑکی تیل لگا ہوا وہ کپڑے یلو پہنے آ گئی، آگے کیا لگے اس میں بدرو آ گئی ہے، بشر صاحب دعا کریں۔ تو میں نے کہا شادی کا کیا لگے، سب کو بلایا، آپ بھی بھول گئے، اور اس سے کوئی 2 سال پہلے بھی اس میں ایسی بری روح تھی۔ عزیزو، ہم میں کچھ لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن خوشی آتی ہے نا ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہم اپنے خدا کے ساتھ کرتے ہیں، غم میں ہم اپنے خدا کو یاد، مصیبت میں اس کو یاد، بے روزگاری میں اس کو یاد، مسائل میں اس کو یاد، جہاں وہ خوشیاں دیتا ہے نا پھر ہم ڈانڈیا بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ کاش آپ تیل کی رسومات خدا کے حضور، خدا کے گھر میں کرے اور خداوند سے کرے، نہیں اس کے لیے نہ اتنی تقریبات کرے، لیکن آپ کی خواہش ہو خدا کا ممسو خدا کے گھر میں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہال میں کرے، ہال کی وہ سینکٹٹی نہیں ہے جو خدا کے گھر کی ہے۔ خدا کے ممسو کی جو سینکٹٹی ہے وہ عام عورت کی سینکٹٹی نہیں ہے۔ عزیزو، خدا یہ تعلیم دینے کے لیے ٹیچنگ بھی ہے، اس میں ٹیچنگ بھی ہے، پریچنگ بھی ہے، اور آج کا اوکیزن بھی ہے۔ یہ سارے مل ملا کر یہ زیتون کے تیل کے ساتھ سب مکس ہو کر آپ سب کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ اسی طرح پرانے جو معاشرتی نظام ہے نا اس میں تیل کو الہی اثرات سمجھا جاتا، یعنی کہ ڈیوائن ایفیکٹس، یہ سمجھا جاتا کہ تیل میں ڈیوائن ایفیکٹ ہے۔ یعنی کیا کیا جاتا، دعا کی جاتی، جیسی دعا کی جاتی تو یہ سمجھا جاتا اس میں اب خدا کے پاک روح کے باعث اس کے ایفیکٹس ہیں، اور وہ تیل اگر بدرو گفتہ پر بھی لگاتے نا تو وہ بدرو گفتہ نہ رہتا۔ اور اب بھی ایسا ایمان کے ساتھ نا ایسے بدرو گفتہ آتے ہیں، اگر آئل ہے نا، آئل جیسے ہی لگاتے ایک دم تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی سے ختم۔ یا کئی دفعہ وہ ان پر دعا کرتے ہیں، ہاتھ ہی رکھتے ہیں۔ ابھی صبح
تقریباً آج ہی بچی اسے کینسر اور بڑی تکلیف میں، تو تقریباً میں یہاں سے 7:30 گیا، اس سے بڑی کہ جیسے سانسیں اکھڑ رہی ہیں، مصیبت، اور اس سے کہا کہ بس آپ سر پر ہاتھ رکھو. جیسے میں نے سر پر ہاتھ رکھا تو سانسیں بالکل بحال ہو گئی. اس ہاتھ کی بڑی خدا کی حضوری اور قدرت. لیکن بیماروں پر ہاتھ رکھو گے کیا ہو جائیں گے؟ اور بیمار ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے. ایفیکٹس. اور اسی طرح اس مقدس ہاتھ کے اس سر پر افیکٹ اور اس کی ازدواجی زندگی پر افیکٹ. اور اسی طرح جو پرانا معاشرتی نظام ہے نا، جو اسپرچل لوگ تھے، وہ تیل میں الہی اسرار اور خدا کی حضوری اور جو اس لگاتے تو وہ ایک شادمانی بھی ہوتی اور خدا کی برکت بھی ہوتی. آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں پہلا یوحنا 2 باب اس کی 27ویں آیت. پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں. اب دیکھیں، غور کریں، جسے مسح کیا جاتا ہے نا، مسح اس میں قائم رہتا ہے اور اسے خدا کا پاک روح سکھاتا ہے کہ اسے کیسے کرنا ہے. جب خدا نے مجھے انائٹ کیا تو میں نے کوئی بدروپ نکالنے کی کوئی اسپیشل ٹریننگ نہیں لی، کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں سیکھا. اور جب خدا نے انائٹ کیا تو میں نے کلام کے لیے کوئی بڑی مہارت کے لیے سیکھا نہیں، خدا کا پاک روح سکھاتا. اور اسی طرح جب تیل خدا کے حضور خدا کے گھر میں لگتا ہے تو پھر وہ تیل عزیزو آپ کو سکھاتا ہے ازدواجی زندگی کے نشیب و فراز میں. وہ سکھاتا ہے کہ کیسے خوشیاں قائم رکھنی ہیں، اور وہ سکھاتا ہے کہ چیلنجز میں کیسے ٹیکل کرنا ہے. لیکن افسوس کہ وہ تیل لگتا ہی نہیں، اسی لیے مسائل پریشانیاں شدت کے ساتھ ازدواجی زندگی میں، بلکہ بڑے ایسے دور بھی آ جاتے ہیں جس میں ایک دوسرے سے کنارہ کش ہو جاتے. لیکن اب غور کریں، آپ کو مسح سکھائے گا، مسح قائم رہے گا. اور جب خدا کے گھر میں انائنٹنگ ہے تو وہ مسح قائم رہے گا اور وہ مسح سکھائے گا کہ شادی میں کیا کرنا ہے. اس کے لیے کوئی اسپیشل انسٹیٹیوٹ سے شادی کے لیے کوئی باقاعدہ پروگرامنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کا روح سکھائے گا عورت کو کہ وہ شوہر کے ساتھ کیسے بیہیو کرے. وہ سکھائے گا ساس سسر کے ساتھ کیسے بیہیو کرے. وہ لڑکے کو سکھائے گا کہ اپنی ساس سسر کے ساتھ اور عزیز و اقارب کے ساتھ کیسا رویہ اور کیسی سوچ رکھے. عزیزو، مسح قائم رہتا ہے تو مسح سکھاتا، لیکن مسح ہی نہیں ہوتے تو پھر سیکھنا کہاں کا اور پھر قائم کہاں کا رہنا. عزیزو، آج سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خوشیاں خداوند میں گزرانے. دیکھیں میرے ساتھ زبور 45واں اور اس کی 7ویں آیت. زبور 45واں اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے. 45واں زبور اور اس کی 7ویں آیت. تو نے صداقت سے محبت رکھی
اور بدکاری سے نفرت. اسی لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہم عصروں سے زیادہ مسا کیا. جب خدا کا خادم اور خدا ایک ہے، کیونکہ وہ خدا کی رضا اور مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اور جب ایک ہے تو پھر خدا کا فضل، خدا کی حضوری ان پر رہتی. اور ہم عصروں سے، یعنی جو دوسرے اس کے دور کے لوگ ہیں نا، ان سے زیادہ مسا کیا. ہم عصر کون ہیں؟ اسی دور کے وہ لوگ جو ڈانڈیا کرتے ہیں، اسی دور کے وہ لوگ جو خداوند میں تیل کی رسومات کو نہیں کرتے. ان سے زیادہ خدا مسا کرتا ہے، اسی کہ خدا نے مسا کیا. ان سے زیادہ برکت دیتا ہے، بلکہ ان کے لیے تو برکت ہی نہیں ہے، اسی کہ وہ خدا سے برکت پانے کا کام ہی نہیں کرتے. عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم مسح شدہ کی ازدواجی زندگیوں کے لیے اس مسح کو جو اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں. پھر جب خدا اس میں کیا ہے، اس میں ہم سوچتے ہیں کہ میں نے مسح کیا، لڑکے کی ماں نے مسح کیا، یا ساس نے مسح کیا، لڑکی کے ساس نے یا اس کے اور عزیزوں نے مسح کیا. اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم نے کیا. لیکن جب ہم کہیں جی خداوند نے کیا ہے، ہم میں اور خدا میں بڑا فرق ہے. جب خدا مسح کرتا ہے، آئیے ذرا دیکھیں، یعنی شادی کے لیے خدا جب انائنٹ کرتا ہے تو دیکھیں زبور 89، پھر ہمارے لیے کیا کچھ ہوتا ہے. زبور 89 اور اس کی 20ویں آیت، کلام خدا میں لکھا ہے، میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا. جیسے جو خدا سے جدا لوگ ہیں کہیں گے نہیں رکو پہلے نا اس کی ساس کرے اور نہیں کوئی، اور پھر اس کے بعد جی سب اور تھے. لیکن وہ کیا کہیں گے میں نے کیا پہلے یا ہم نے کیا. لیکن یہاں تو سوچ ہی بدل گئی کہ ہم نے نہیں کیا، خدا نے کیا. اور جب ہم کرتے ہیں نا تو اس میں کوئی اسپرچولیٹی نہیں آتی. لیکن جب خدا کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں 21ویں آیت، میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا. اب خدا کہتا میں نے مسح کیا، اب میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا. میرا بازو سے کیا کرے گا؟ ہاتھ بھی اس کے ساتھ رہے گا. میرا بازو سے کیا کرے گا؟ تقویت کے معنی کیا ہے؟ زور، پاور، اسٹرینتھ. خدا کہتا ہے میرا بازو. اور سوچے خدا کا بازو اگر تقویت دے تو بندہ تو بڑا مضبوط ہو جائے گا. اپنی خاندانی زندگی میں بندہ تو مضبوط ہو جائے گا. ازدواجی زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں خدا کا ہاتھ اس پر ہے، اور جس پر خدا کا ہاتھ ہے اسے کیا کمی ہے؟ خدا ان کا ہاتھ مجھ پر ہے، بڑی اس میں قوت ہے. اور خدا کا بازو تقویت دیتا ہے. اور دیکھیں میرے ساتھ 22ویں آیت، دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا. اب اس کی ازدواجی زندگی میں ابلیس کا سارا کام زیرو، اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا. شرارت کے فرزند بھی نہیں ستا سکتا. میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے کیا کروں گا؟ مغلوب کروں گا. پھر اس بندے کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، خدا اس کے دشمنوں کو مغلوب کرتا ہے. عزیزو، یہ ہے شادمانی کے تیل کی افادیت. اور یہ تیل خدا کے ہاتھ سے لگے، اور خدا لگائے، اور خدا تقویت، خدا کا مقدس ہاتھ ہے. اور اس کے ساتھ ہی 24ویں آیت، پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہے،
اور میرے نام سے اس کا سینگ کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ خدا کی وفاداری، اس بندے میں کبھی کبھار کچھ گڑبڑ ہو جائے لیکن خدا کبھی غیر وفاداری نہیں کرتا، خدا وفادار ہوتا ہے۔ تو جب خدا کی وفاداری آتی ہے تو کتنی عظیم بات۔ آج خدا چاہتا ہے ہم اپنی خوشیاں خدا مند میں کریں، ہم اپنا سیٹ اپ خدا کے تابع کر دیں، اور اگر کرتے بھی ہیں ہال میں تو صرف عبادت کریں، صرف ممسوں کو بلائیں جو اس کام کو دیں، سر انجام دیں، اور پھر خداوند کے ہاتھ کوئی کہ خدا کا ہاتھ ہی، بس اس سے بڑا پھر اور کون ہے۔ جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے یا میٹنگ ہوتی ہے، پہلے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، اور پھر سب سے سینئر آخر میں، اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں۔ جب خدا نے کر دیا تو اس کے بعد اور بڑا کون ہے؟ عزیزو، ہم اس اپروچ کے ساتھ کہ بس خدا ہی ہے، خدا مند کرے، اور اگر کوئی روٹ بھی جاتا ہے نا 10 دن بعد مان جائے گا، لیکن خدا روٹ گیا تو پھر تو ہمارے لیے مسائل، اور لوگوں کی زندگی میں اسی لیے مسائل، شریر کے فرزند تو اسی لیے انہیں ستاتے ہیں، اسی لیے ان کی تکالیف ہے، کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ کو اوپر آنے ہی نہیں دیتے، اس کے بازو کو تقویت کے لیے اپنی طرف آنے ہی نہیں دیتے، اور وہ خود سے کر کے نا خدا کو اپنی تقریب سے باہر کر دیتے۔ اور تقریب آپ کریں بھی نا تو یہ نہیں ہے کہ خادم کو بس بلائیں عبادت کی اور اس کے بعد پھر 75% آپ نے وہی کیا جو آپ کو کرنا تھا، پھر الف سے یہ تک جو ہے نا صرف خدا مند کے لیے ہو۔ یہ ہے عظیم بات، پھر آپ کی خوشیاں اور برکتیں جاری رہے گی۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ آج وہ لوگ جلدی سے کھڑے ہو جائیں جو اپنی خوشیاں خداوند میں نہیں منانا چاہتے، وہ جلدی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ جو اپنی خوشیوں میں خدا کو باہر نکالنا چاہتے ہیں وہ فوراً اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، جلدی کیجیے۔ آج کتنے ہیں جو چاہتے ہیں خدا بس تو ہماری خوشیوں میں دخل اندازی نہ دے، ہم نے خوشیاں ابلیس کے انداز سے اور لوگوں کے اور رشتہ داروں بہن بھائیوں کو بھی تو خوش کرنا ہے نا۔ خدا تیری تو کوئی بات نہیں، تو پھر بھی ہم تجھے منا ہی لیں گے، لیکن کاش ہم ایک نمونہ دیں کہ ہم خداوند میں آگے ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اور بس اپنی الف سے یہ تک خوشیاں خداوند میں منائیں گے۔ پھر تو ہم توقع کریں گے خادم آ جائے، اور اگر خود کوئی خادم کہے میں آ جاؤں تو ہم کہیں گے کہ بھائی بخوشی دل و جان سے آئیں تاکہ برکت پر برکت ہو۔ عزیزو، آج خدا چاہتا ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اب بھی موقع ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیاں اپنے سٹائل سے کریں گے، اپنے انداز سے کریں گے۔ خدا تو بس دکھ غم میں ہمارا ساتھی ہے نا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کیا ہماری ہمیں اتنی بھی آزادی نہیں کہ ہم خوشیاں اپنی مرضی سے کر سکیں؟ خدا ہمارے بچے ہیں، ہم مالک ہیں، ہمارے بچے ہیں، جیسا چاہے ہم کریں۔ یہ خدا بس اتنا ہی کافی ہے، تیرے گھر تو آتے ہیں لیکن خوشیاں ہم تیری مرضی سے نہیں منائیں گے۔ کوئی ہے تو کھڑا ہو جائے، دلیری کے ساتھ، فکر نہ کرے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ آج وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ خدا جو ماضی میں ہو چکا بس ختم، ابھی سے میں اپنی خوشیاں، اپنی اولاد کی خوشیاں، ابھی ایک گا رہے تھے ہم تجھ میں خوشیاں منائیں گے، ایک گیت گا رہے تھے، تو میری خوشی ہے، تو میرا، دیکھیں خوشی کا مسا کے ساتھ ریلیشن ہے، تو میری خوشی ہے، تو میرا، لیکن جب تو میری خوشی ہے میرا مسا کوئی اور ہے تو پھر وہ خوشی نہیں رہتی۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔
ایک دو منٹ غور کر لیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. کیا آپ اپنی خوشیاں خداوند کو سمجھتے ہیں کہ تو میری خوشی ہے اور تو میرا مسا؟ آج جو اپنی خوشیاں خداوند میں آج سے منانا چاہتے ہیں نا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. جو ماضی میں آج سے پہلے ہو گیا نا، وہ قابل معافی ہے، خداوند آپ کو معاف کرتا ہے. لیکن ابھی سے اپنی ساری خوشیاں خداوند میں اپنے عزیزوں کے ساتھ خداوند میں خوشیاں منائیں، کیونکہ اسی نے ہمیں زندگی دی، اسی نے ہمیں برکت دی، اسی نے عزت دی، اسی نے سب کچھ دیا. تو ہم ماضی میں جو ہم سے لا علمی کی وجہ سے ایسے پیغامات دیتے ہی نہیں، اور نہ ایسے پیغامات ہم نے سنے ہی ہیں، اس لیے جو ہم نے کیا غفلت میں لا علمی میں کیا، آج خداوند نے ہمیں سکھایا ہم اپنی خوشیاں خداوند میں منائیں، اور ہم کہیں تو میری خوشی ہے اور تو میرا مسا ہے. اب یہ مسا کا خوشی کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو تو نے مجھ سے کلام کیا. میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں. اے خداوند، میں اپنی تمام خوشیاں، اپنی اولاد کی تمام خوشیاں تجھ میں مناؤں. اور اے خدا، تو نے راز برکت بخشا ہے، کیونکہ تیرا ہاتھ اور تیرا بازو تقویت دینے کے لیے اس زندگی کو اور خاندان کو ہمیشہ اس پر رہے گا. اے خداوند، مجھے اپنے لہو سے پاک کر، تاکہ تیرا پاک روح میری سوچوں اور خیالوں میں کام کرے، اور بلند نظری، بلند خیالی، اپنے آپ کی عظمت، اس سب کو تیرا روح بدھی کی حکمت کے ساتھ ڈسولو کر دے، تاکہ میں نہ رہوں بلکہ تو مجھ میں عزت اور جلال پائے، اور تیرا نام جلال پائے. میری خوشیوں میں تو جلال پائے، میرے زندگی کے تمام پہلوؤں میں تیری عظمت، عزت اور وقار. تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تجھ میں اور تیری حضوری میں بڑھتے جائیں، اور اے خدا تو ہمیں سکھاتا بھی ہے اور ہمیں برکت دینے کے لیے پرپیئر بھی کرتا ہے. اے خدا اپنی سالگرہ، اپنی شادی کے معاملہ، اپنے اینیورسریز، سب خوشیاں اور بچے کی پیدائش، یہ ہم ساری خوشیاں تجھ میں منائیں. تیرا شکر ہو، اور تو ہماری خوشی ہے اور تو ہمارا مسا. تیرا شکر، تیری تعریف. اب آپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے.